اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے جی آپ کا کیا نام ہے؟ مائک دینا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حنزلہ۔ حنزلہ بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ یعنی حفظ کر رہے ہیں، مدرسہ پڑھتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں؟ حفظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ کتنے پاڑے ہو گئے؟ دو ہو گئے، ماشاءاللہ۔ برابر میں مائک دیں۔ جی آپ کا کیا نام ہے؟ محمد دانیال۔ محمد دانیال بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ حفظ کر رہے ہیں۔ کتنے پارے ہو گئے؟ 3 پارے ہو گئے۔ پروگرام کا کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ ہمارا اسلام۔ حنزلہ بھائی پروگرام کا کیا نام ہے؟ ہمارا اسلام۔ جی ہاں، پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام ہمارا اسلام۔ چلیں آن بھائی آپ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے درود پاک تو پڑھا، اب آپ میں سے درود پاک کی فضیلت کون سنائیں گے؟ روزانہ تو میں درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں، آج اگر آپ میں سے کوئی سنائے تو جی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک میں بھی سناتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جتنے پیارے بچے اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ اس طرح کہ آپ آپشنز لے سکتے ہیں۔ اگر آپشن لے کر آپ نے جواب دیا تو 1 پوائنٹ ملے گا، آپشن نہیں لیا جواب دے دیا تو 2 پوائنٹ ملیں گے۔ آپ نے آپشن دیا یا نہیں دیا، جواب غلط دیا تو آپ کو ایسا نہیں کہ کوئی نمبر نہیں ملے گا، خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے لیکن 0 پوائنٹ ضرور دیں گے۔ ٹیم میں سے پہلا سوال ہے، نماز کی جماعت میں سب سے پہلے کس پر رحمت نازل ہوتی ہے؟ جی آپ بتائیں۔ امام صاحب۔ امام صاحب، بلا رہے ہیں آپ امام صاحب کو؟ نہیں۔ امام سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی؟ جی۔ ارے واہ، جی مائک میں بتائیں نا، ایسا تو نہیں کریں نا۔ امام صاحب پر۔ جی واسف بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ نماز کی جماعت میں سب سے پہلے کس پر رحمت نازل ہوتی ہے؟ امام صاحب۔ جی ہاں، امام صاحب پر۔ ان کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی سے سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے کس عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جی آپ بتائیں۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ جی انزلہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز کا سوال ہوگا۔ اچھا جی، برابر میں۔ نماز کا سوال ہوگا۔ جی ہاں، سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ جواب ہے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز کی پابندی ہمیں لازمی کرنی ہے اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پیارے بچے بتائیں، نماز کے بعد ہے نا، جب فرض رکعت پڑھ لیں اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور جیسے فرض نماز سے بندہ سلام پھرے جماعت کے بعد اور بندہ دعائیں کرے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم بھی آپ سب کے لیے دعا کریں گے کہ مولا ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما۔ تو یہ کیا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو ہمیں نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، ہمیں نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ تو آپ تینوں کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم میں سے سوال ہے، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ بڑا ہی آسان سوال ہے، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ انہیں مائک دیں پیچھے۔ مسجد حرام۔ مسجد حرام، جی جی مسجد الحرام۔ جی مسجد الحرام۔ جی اب یارو، جو مسجد حرام، حرام کا مطلب ہوتا ہے حرمت والی، اور جب یہ مسجد آ گئی تو کیا حرمت والی مسجد، حرمت والی جگہ، تعظیم والی جگہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں مسجد حرام۔ اور جو مسجد حرام میں کعبہ شریف ہے تو وہ حرمت والی جگہ ہے، تعظیم والی جگہ ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی سے سوال ہے، حوض کوثر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون ملاقات کریں گے؟ جی آپ بتائیں۔ حضرت ابو بکر۔ برابر میں مائک دیں۔ غریب مسلمان۔ جی برابر میں۔ غریب مسلمان۔ انہیں مائک دیں۔ امیر مسلمان، غریب مسلمان، دونوں؟ دونوں۔ چلیں انہیں مائک دیں۔ غریب مسلمان۔ انہیں مائک دیں۔ غریب مسلمان۔ جنہوں نے کہا غریب مسلمان، ان کا جواب درست ہے۔ جنہوں نے غلط جواب دیا ان کا جواب بھی غلط ہے۔ ٹیم میں سے سوال ہے، کس نبی علیہ السلام کی امت قیامت کے دن سورج کی طرح چمک رہی ہوگی؟ کس نبی علیہ السلام کی امت قیامت کے دن سورج کی طرح چمک رہی ہوگی؟ انہیں مائک دیں۔ لاسٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لبیک بھائی، مائک دیں۔ لبیک بھائی کو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مسکرا رہے ہیں آپ۔ بارک اللہ سنہ کا سوال یہ کہ کس نبی علیہ السلام کی امت قیامت کے دن سورج کی طرح چمک رہی ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم سب کا جواب درست ہے۔ ہم سب کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی سے سوال ہے، سب سے پہلے کس نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کی تصدیق فرمائی تھی؟ سفر معراج۔ صدیق اکبر دل ڈالا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔
ٹیم میں سے سوال ہے، اللہ پاک کی نافرمانی سب سے پہلے کس نے کی؟ اللہ پاک کی نافرمانی سب سے پہلے کس نے کی؟ جی ایان بھائی آپ بتائیں۔ اللہ پاک ہمیں نافرمانی والے کاموں سے بچا کے رکھے۔ شیطان نے۔ شیطان نے، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے۔ شیطان نے، جی شیطان نے۔ شیطان نے، جی ہاں، اللہ پاک کی نافرمانی سب سے پہلے شیطان نے کی تھی۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ٹیم بی سے سوال ہے، جھگڑا نہ کرنے والے کو جنت میں کتنے گھر ملیں گے؟ جھگڑا نہ کرنے والے کو جنت میں کتنے گھر ملیں گے؟ چلیں سب نے ہاتھ اٹھائے، سارے مل کے بتا دیں۔ 3۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ چلیں ٹیم ہے اور ٹیم بھی موجود ہے ہمارے ساتھ۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس سیگمنٹ میں؟ پتہ ہے، کنہوں نے کہا؟ جی آپ بتائیں کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک سوال کریں گے اور ہم کیلنڈر میں سے اس کا جواب نکالیں گے۔ نکالیں گے، ہو یا نہ ہو؟ ڈھونڈیں گے، ڈھونڈیں گے، ہو یا نہ ہو؟ دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، چلیں آج دیکھ لیں پھر۔ سوال ہے، جنگ میں کافر بادشاہ جالوت کو کس نے مارا؟ اچھا دیکھیں، جنگ میں کافر بادشاہ جالوت کو کس نے مارا؟ جنگ میں کافر بادشاہ جالوت کو کس نے مارا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ جی مائک دے انہیں، ایان بھائی کھڑے ہو کے مائک دے کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچایا تو اس کے بعد انہیں اللہ پاک کی طرف سے فلسطین جانے کا حکم ہوا جہاں جالوت کی حکومت تھی جو ایک کافر بادشاہ تھا۔ جب بنی اسرائیل کی ان سے جنگ ہوئی تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو کامیابی عطا فرمائی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی سے سوال ہے، آئیں گے کون؟ حنزلہ بھائی آ جائیں۔ سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک احمد قرآن پاک کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ دوسرا کیلنڈر۔ جی سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک احمد قرآن پاک کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں حنزلہ بھائی جواب دے پاتے ہیں یا نہیں۔ لبیک بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بلا لوں پھر؟ مائک دیں لبیک بھائی کو۔ جی لبیک بھائی آئیں گے آپ؟ سورۃ الصف۔ سورہ صف، ماشاء اللہ، آپ کا جواب سبحان اللہ۔ تشریف رکھے، ٹیم میں سے لبیک بھائی آ جائیں۔ نہیں آئیں گے؟ چلیں آپ آ جائیں۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسندیدہ رنگ کون سا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسندیدہ رنگ کون سا تھا؟ کوشش کریں، وائٹ تو نہیں تھا، گولڈن، ریڈ، بلو، بلیک، گرین۔ گرین۔ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسندیدہ رنگ گرین تھا۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ تشریف رکھیں۔ جی اب ٹیم بی سے سوال ہے، کون آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سوال آ جائیں آپ۔ سوال ہے، غزوہ بدر کے دن ایک ایک اونٹ پر کتنے صحابی باری باری سوار ہوئے تھے؟ غزوہ بدر کے دن ایک ایک اونٹ پر کتنے صحابی باری باری سوار ہوئے تھے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں یہ حنزلہ بھائی؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو کہا نہیں ہے نا انہوں نے؟ چلیں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم آپ سے دعائیں بھی سنیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال ہے، غزوہ بدر کے دن ایک ایک اونٹ پر کتنے صحابی باری باری سوار ہوئے تھے؟ 3۔ آپ کا جواب
سبحان اللہ. تشریف رکھیں. پیارے بچوں، غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال و اسباب میں کافی کمی تھی. اسی وجہ سے ایک ایک اونٹ پر تین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باری باری سوار ہوتے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں، اس پروگرام میں ہم انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے، اس پروگرام میں ہم علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں، تو آپ سے اپنے پروگرام لازمی دیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی دکھانا ہے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئے دعا سنیں. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی ٹیم ہے، آپ ہمیں دعا سنائیں. آئینہ دیکھتے وقت کی دعا سنائیں. چلیں واسف بھائی سنائیں. اللہم حسنت چلیں انہیں چلیں. اللہم آتا حسنات خلقی فحسن خلقی. برابر میں. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. نہیں، دوبارہ. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. میں یاد کرواتا ہوں. اللہم انت، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. سب کو یاد ہو گئی؟ سارے مل کے سنائیں. اللہم سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم بھی آپ ہمیں سنائیں سرما لگاتے وقت کی دعا. اگر کسی کو بھی نہیں آتی تو بتا دیں، ہم یاد کروا دیتے ہیں. کسی کو نہیں آتی؟ نہیں، چلیں ہم یاد کرتے ہیں. اللہم متعنی، اللہم متعنی، اللہم متعنی بالسمعی، اللہم متعنی بالسمعی والبصر والبصر. اللہم متعنی بالسمعی والبصر. سارے مل کے سنائیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. چلے بھائی، کن کن کو یاد ہو گئی؟ اللہم متعنی فی السمع والبصر. والبسط. اللہم متعنی بالسمع والبصر. آپ کا جواب درست ہے. ان کی یہ غلطی ہوئی تھی کہ بالسمعی کی جگہ انہوں نے کہا تھا فی السمعی، تو فی السمعی نہیں ہے، بالسمعی ہے. ٹھیک ہے. آپ میں سے اور کون سنائیں گے؟ چلے دوبارہ یاد کر لیتے ہیں. اللہم، بالخصوص ٹیم بی والے یاد کریں. اللہم متعنی، اللہم متعنی، اللہم متعنی بالسمعی، اللہم متعنی بالسمعی والبصر والبصر. اللہم متعنی بالسمع والبصر. مجھے یاد ہو گئی، آپ میں سے کس کو یاد ہوئی؟ جی. اللہم متعنی بالصبر بالسمع بالسمع والبسط والبصر. والبصر. جی آپ نیچے مائک دیں. اللہم متعنی بالسمع والبصر. ماشاء اللہ، بالسمع والبصر. جی آپ. اللہم متعنی متعنی بالسمع بالسمع والبصر. جی انہیں مائک دیں. بالسمع والبصر. اللہم متعنی متعنی بالسمع بالسمع والبصر. ماشاء اللہ. جی انزلہ بھائی.
اللهم متعني باسمي والبصر बिस्समई। بالسمع والبصر. چلیں اب دوبارہ یاد کر لیتے ہیں. اللہم متعنی بالسمع والبصر. اللہم متعنی بالسمع والبصر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یاد ہو گئی ہوگی اور یہاں جو بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی یاد ہو گئی ہوگی. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی باتیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی اچھی باتیں کون کریں گے؟ جی واسف بھائی کیا اچھی بات کریں گے آپ؟ وضو کر کے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے اور جی آپ بولیں. جمعے والے دن ناخن کاٹ کے اور جمعے کی نماز پڑھنی چاہیے. جی لبیک بھائی آپ نے کچھ بھی نہیں سنایا آج تو کچھ سنا دیں. مائک دے لبیک بھائی کو کوئی اچھی بات بتائیں. ناخن نہیں کھانا چاہیے. جی ہاں ناخن نہیں کھانے چاہیے. پیارے بچوں جو ناخن کھاتے ہیں نا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو سفید دھبے ہوتے ہیں نا وہ بھی ہو جاتے ہیں ناخن کھانے سے. اسے کور کی بیماری کہتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بچا کے رکھے. پیارے بچوں بعض بچے بھی ہوتے ہیں بعض بڑے بھی ہوتے ہیں جن کو عادت ہو جاتی ہے. تو ابھی سے اگر عادت چھوڑ دیں گے آپ اس چیز کو تو آگے جا کے عادت نہیں بنے گی. جی ٹیم بی سے کوئی اچھی بات؟ جی ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. بالکل نہیں کرنا چاہیے. پیارے بچوں جیسے انہوں نے کہا ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. بالکل نہیں کرنا چاہیے. پیارے بچوں ہم قرآن پاک جا کے مدرسے جا کے پڑھتے ہیں. قرآن پاک مدرسے جا کے پڑھتے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں گھر میں سبق یاد نہیں کرتے تو ہمیں گھر پہ سبق بھی یاد کرنا ہے اور جو سبقی اور منزل ہوتی ہے جو پچھلا ہوتا ہے قرآن پاک کا وہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے تاکہ ہم اچھے انداز میں اور پڑھ سکیں. جو حفظ کر رہے ہیں وہ تو لازمی پڑھیں. اور کوئی؟ جی نماز پڑھنا چاہیے. نماز بالکل پڑھنی چاہیے. نیکسٹ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے بالکل چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. ماشاء اللہ اور کیا؟ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. جی آپ میں سے کوئی؟ قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. صراط الجنان بہت ہی پیاری کتاب ہے. قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہے اس کے اندر اور تفسیر بھی ہے اور کمال کی کتاب ہے. ہمیں اسے پڑھنا بھی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل